جی ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی فرسٹ اسٹال پہ ہم پہنچے ہیں. یہاں پہ پرانی جو کوئن وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں، پرانے برتن پڑے ہوئے ہیں. تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے یہ اکٹھے کیے ہیں اور یہ ان کی دلچسپی کس طریقے ہے اور کتنے ٹائم پہلے کرنے کلیکٹ کیا ہوا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. میں یہاں فتح جنگ ادبی ثقافتی میلے میں یہ تو ہمارا یہ کیمرہ دکھا رہا ہوگا، یہ پرانے جو تلوار وغیرہ ہے، اور یہ ہمارا ناظرین آپ کو کیمرہ دکھا رہا ہوگا تو اس کو کمان وغیرہ ہے، اور یہ کواڑی ہے، اور یہ طرح کی پرانی ساری بہت ساری چیزیں پڑی ہیں. تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں. یہاں پہ بکس ہے، ٹھیک ہے، جو مذہبی کے لحاظ سے پڑی ہوئی ہیں. یہ قرآن مجید جو پرانے زمانے کے تھے، ٹھیک ہے، جس پہ وہ پرانی لکھائی اور یہ ساری چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوگا کیمرہ. یہ آگے اسی طریقے سٹال میں پڑے ہوئے. تو اس سے آگے جو ہے نا، یہاں پہ بکس ہیں مختلف قسم کی. تو یہ اس میں جو حدیث وغیرہ کی بھی ہیں اور اشعار وغیرہ کی بھی، اور دوسرے مختلف جو ہے نا. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ انہوں نے کلیکشن کی ہوئی ہے یا کس طریقے نے کی ہے. آپ کا نام ہے؟ میرا نام محمد اریان ہے. یہ جو کلیکشن آپ دیکھ رہے ہیں اس والے ٹیبل سے، یہ تمام فتح جنگ کے مصنف فتح جنگ تحصیل کے آس پاس جتنے بھی گاؤں ہیں ان سے لکھائی گئی ہیں. اور جو اس ٹیبل پہ ہیں وہ کافی پرانی بک ہے. ان میں ایک اورنگزیب کی لکھی ہوئی ہے، 600 سال پرانی بک ہے. اور جتنی بھی ان میں نظمیں ہیں، اس کے بعد تھوڑی ناول ہیں، احادیث کے حوالے سے ہیں، اسلامی بکس بھی ہیں. یہ تمام بکس اس میں یہ انہیں کی کلیکشن میں صرف بتانے کے لیے گائیڈ کریں گے. یہ نظموں کی بک ہیں، احادیث بھی ہیں، افسانے کربلا کے متعلق، یعنی ہر قسم کی بکس جو فتح جنگ کے آس پاس کے لوگوں نے لکھی ہیں یہ وہ کلیکشن لے رہے ہیں. ٹھیک. یہ نظر آپ نے سنا ہے کہ جتنی بکس پڑھی ہوئی یہاں پہ، یہ جو لوکل فتح جنگ کے مصنف ہے ان کی پڑھی ہوئی ہیں، اور یہ ان کی سارا کمپلیٹلی انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو یہ فتح جنگ کی ثقافت جن دکھا رہے ہیں، اور ساتھ ادبی بھی یہ دکھا رہے ہیں، پڑھی ہوئی ہیں. تو آپ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے مورتی وغیرہ اور یہ ساری چیزیں. تو آپ کو کیمرہ ہمارا بچوں کی جو ہے چند چیزیں پڑی ہوئی ہیں، گاڑیاں وغیرہ، اور اس طرح کے مٹی کے جو ہے یہ برتن. اور یہ ناظرین آپ کو ہمارا کیمرہ دکھا سکتا ہے کہ مٹی کے جو برتن ہے، کپ وغیرہ ہو گئے ہیں، گلاس وغیرہ ہو گئے ہیں، یہ مٹی کے گلے، اور یہ چیزیں جو ساری یہ کسی ٹائم پہ اس پہ اگربتیاں وغیرہ لگایا کرتے تھے. یہ وہ بناتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ مٹی کے خود بنا رہے ہیں یا بنوا رہے ہیں. یہ بنا رہے ہیں، بنے لے کر تیار آتے ہیں. یہ جو تیار لے کر آتے ہیں. تو یہ یہاں پہ آپ نے جو سٹال لگایا ہے لوگوں کو ثقافت دکھانے کے لیے کہ ہمارے جو آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے مٹی کے برتن یوز کرنے کے لیے، اس حوالے سے آپ یہ میلے کا ماحول بنانے کے لیے یہ لگا رہے ہیں. جی ناظرین، یہ اگلا سٹال آپ کو ہمارا کیمرہ دکھا رہا ہوگا. یہاں پہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی پکچر، یہ آرٹس پہ ہم موجود ہیں. تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کتنا ان کو شوق ہے، کس وقت سے انہوں نے سٹارٹ کیا اور ابھی کتنا ٹائم ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہاں سے یہ سیکھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو آرٹ گیلری آپ نے بنائی ہوئی ہے اپنے ہاتھ سے، جو پینٹنگ بنا کے آپ دکھا رہی ہیں پہلے، تو کتنا ٹائم ہو گیا، یہ شوق کیسے ہوا ہے، یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہے. یہ شوق آپ کہہ لیں کہ شروع سے ہی تھا، بچپن سے، کہیں سے اس طرح سے سیکھا نہیں ہے پراپر کہیں، لیکن شوق جو چیز ہے نا، اب تو اتنے سارے پلیٹ فارمز ہیں ہمارے پاس، یوٹیوب ہے، انسٹا ہے، پنٹرسٹ ہے. تو یہ میں نے خود سے زیادہ لرننگ کی ہے پریکٹس کر کے. اب میری 19 سال ایج ہے اور میرا کام دیکھ لیں آپ. الحمدللہ میں نے بہت خود پریکٹس کر کے کام کیا. یہ میری دوست ہیں، ہمارا کام آپ کے سامنے ہے. ماشاءاللہ بہت کم ایج میں آپ نے یہ سٹارٹ کیا. تو آپ نے یہ کیا فتح جنگ سے سیکھا ہے یا راولپنڈی سے، کس جگہ سے سیکھا ہے؟ باقاعدہ میں نے کسی انسٹیٹیوٹ سے نہیں سیکھا، یہ ہماری سیلف لرننگ ہے. ہم نے کہیں سے نہیں سیکھا، خود سے پریکٹس کی ہے، شوقیہ بس کرتے گئے. ابھی میں نے ریسنٹ ہینڈ میڈ جیولری کا کام شروع کیا ہے، اور یہ میں نے خود سے سیکھا ہے، خود پریکٹس کر کے یوٹیوب سے تھوڑا سیکھا، بس کسی پراپر ٹیچر سے نہیں سیکھا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک شوق ان کا کس حد تک تھا اور کس طریقے انہوں نے اپنی یہ پینٹنگ وغیرہ بنائی ہے. ہمارا کیمرہ یہ آپ کو ساری چیزیں دکھا سکتا ہے کہ جو ان کی
ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ, بہت ہی پیاری انہوں نے بنائی ہے. اچھا, آپ نے یہ جو آپ کا بھی کوئی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ یہ بنا کے سیل کر رہی ہیں یا اپنے گھر میں کر رہی ہیں, اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کریں. دوسرا یہ کہ آپ لوکل فتح جنگ کی ہیں, یہ بھی تھوڑے سے ناظرین کو ہمارے بتا دیں. ہماری ایک ایکچوئل میں اکیڈمی ہے المرتضیٰ محلے میں, اس کے علاوہ گھر سے بھی کام جاتا ہے ہمارا. اور دوسری بات یہ کہ میں انسٹا پہ ہوں, سائیک آرٹی کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے, پیج ہے. نمبر بھی آپ کسی کو وہاں پہ چاہیے ہو میرے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا چاہ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. میں ریزن آرٹ کرتی ہوں, میں کینڈل میکنگ کرتی ہوں, جولری میکنگ ہے ہمارے پاس, کیلیگرافی ہے, کسٹمائز فیس پورٹریٹس ہیں, کسٹمائز کیلیگرافی ہے. آپ نے کچھ بھی کسٹمائز کروانا ہے, انفیکٹ جو شادی کے آرڈرز ہوتے ہیں لائک ڈیکورز ہو جاتے ہیں, ایون جو لوگ تھال بنواتے ہیں شادیوں کے, شادی کی ایسیسریز ہوتی ہیں, یہ انگیجمنٹ ٹرے, نکاح پین, نکاح کے دوپٹے, اس طرح کی جتنی بھی ایکسیسریز ہیں نا کسٹمائز اسپیشلی لوگوں کو ڈیمانڈ کے مطابق وہ ہم کام کرتے ہیں. اس کے لیے اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو تو ہم نمبر بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اپنا انسٹا اکاؤنٹ بھی اور اپنے المرتضیٰ محلے میں جو ہماری اکیڈمی ہے یونیک آرٹ کے نام سے, اس کا ایڈریس بھی آپ کو دے دیں گے. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ ان کی مرتضیٰ مسجد کے پاس جو ہے نا ایک یونیک کے نام سے اکیڈمی ہے. تو جو چیز آپ کو چاہیے, بنوانا چاہتے ہیں یا ان سے لینا چاہتے ہیں, ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ آپ جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اس کا آپ کیا سمجھیں کہ کس حوالے سے, اور یہ کس چیز سر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فتح جنگ کا پہلا ایونٹ ہے. اس میں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کم سے کم ایک چھوٹے بچے کے جو آج کل سیکھنے والے ہیں, جن کو یہاں پر کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا, تو انہوں نے جو انتظامیہ نے ایک پلیٹفارم یہاں پر دے کے بڑا اچھا کیا کہ کم سے کم جو نہیں جانے والے ہیں, یہ جو کچھ جانے والے ہیں, کم سے کم آ کے یہاں پہ وہ پینٹنگ بھی خریدیں اور سیکھیں بھی, اور جو شوق بھی کو آگے برقرار رکھیں. تو یہ مجھے پسند آئی ہے, بہت اچھا کام ہے. میں شیئر کرتا ہوں ان بچیوں کو جنہوں نے یہ اتنا اچھا کام کیا ہے اتنی چھوٹی عمر میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو کام کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آگے پروموٹ کریں گے اور اچھی آرٹسٹ بنیں گے اور اپنے فتح جنگ کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ کیپ کام اس کو جاری رکھیں, رات میں محنت کریں. کوئی بھی کام ہوتا ہے بغیر اس کے تو نہیں ہوتا, محنت ہر بھی بیک بھی دینے کی ہوتی ہے. ایک ٹائم آئے گا انشاءاللہ کہ یہ آٹومیٹک خود بہت پروموٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. خیر تو میں اس وقت ایک اور آرٹ گیلری میں کھڑے ہیں. یہاں پہ ایک فیمیل جو پکچر بنا رہی ہیں, آرٹ کر رہی ہیں. آپ اس کو دکھاتے ہیں, ہمارا کیمرہ ذرا کلوز کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. گلی میں کھڑے ہیں, ایک فیمیل نے لگائی ہوئی تھی اور ایک افضل صاحب ہے, انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. تو یہ ان کی بہت پرانی پکچریں بھی لگی ہوئی ہیں, ان کو کافی ٹائم ہو گیا ہے یہ کر رہے ہیں. یہ فتح جنگ کے سب سے پہلے آرٹس انہوں نے سٹارٹ کیے یہاں پہ, اور کافی ان کی پکچریں بنی ہوئی ہیں. تو اب باقی ان سے ابھی بات کرتے ہیں. ہمارا کیمرہ آپ کو ان کی جو پکچریں بنی ہوئی ہیں, پینٹنگ بنی ہے, وہ دکھاتے ہیں, پھر ہم ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں. پسند کیا ہے پکچر, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آرٹ انہوں نے پسند کیا ہے, کیا ان کا شوق ہے یا انہوں نے دیکھا ہے یا ثقافت کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اپنا تعارف کریں. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس ایریے کے جتنے یہ لوگ ہیں انہوں نے بنائی ہے یہ. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بنی پینٹنگ وغیرہ یہ کافی اچھی ہیں. ہم تو خیر ٹورسٹ ہیں, ہم پاکستان کے تمام علاقے پھرتے ہیں, تو آج ہمارے اپنے شہر میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں تو دیکھ کے کافی اچھا لگا. کافی مطلب اچھی ان سے جو سر ان سے ملنے کے بعد کافی اچھا محسوس ہوا. تو کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ٹورسٹ علاقوں میں دیکھنے کے ملتی ہیں, وہ آج ہمیں فتح جنگ میں دیکھنے کو ملی ہیں. ماشاءاللہ, یہ تو بہت آپ نے ایک پوائنٹ والی بات کر دی کہ آپ پورے پاکستان کا ٹور کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ والے جو ہوتے ہیں یہ فنکشن، یہ پروگرام، یہ مطلب پورے مطلب ہر مہینے میں ایک اس ایریے میں ہونا چاہیے. جیسے کہ اب ہم یہاں فتح جنگ سے جاتے ہیں ناردرن ایریز میں، وہاں ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم تاریخی مقامات میں جاتے ہیں، لاہور ہو گئے، اس کے علاوہ ملتان ہو گیا، اس کے علاوہ جتنی تاریخی ہم ساری جگہوں پہ جاتے ہیں. خیر وہ چیز جب ہم اپنے شہر میں دیکھتے ہیں ہمیں زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. تو ناظرین، ان کا یہ بیسیکلی ٹورزم ہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ بھی ہر شہر میں اگر ہو اس طرح کے ثقافتی میلہ ہو، ثقافتی ادب کی اور یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو ہر آدمی کو پتہ چلتا رہے گا اس سے. تو ابھی ناظرین جو ان کے آنر ہیں افضل صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پینٹنگ انہوں نے شروع کیا، کیونکہ یہ بہت ٹائم سے میں نے آپ کو بتایا کہ کر رہے ہیں فتح جنگ میں، تو ہم نے آج انہیں دعوت ان سے پوچھتے ہیں تھوڑا سا کہ آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیں. اور یہ جو آرٹ گیلری آپ چلا رہے ہیں فتح جنگ میں، یہ بہت پرانی آپ چلا رہے ہیں، تو اس کے والد صاحب کیا کہنا چاہتا ہے کہ کیسا رسپانس ملا شروع میں اور ابھی جا کے کیسا رسپانس مل گیا؟ کیونکہ شروع میں بہت پرابلم ہوتی ہے، تو اس کے بعد ایسا ایسا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے بھی کیا چیز ہے کیا نہیں. تو اس حوالے سے ساری تھوڑی سی آگاہی لیتے ہیں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور عزت دی. بہت شکریہ. ایسا ہے کہ یہ ہم نے ایک چھوٹی سی ایگزیبیشن سمجھیں یہ لگائی ہے. یہ جو 2 روزہ ثقافتی میلہ، یہ پہلا ادبی اور ثقافتی میلہ فتح جنگ میں جو ہو رہا ہے 2 دن کا، تو اس میں جو ہے یہ ہم نے کچھ پینٹنگ ڈسپلے کی ہیں. یہ تھوڑا سا کام ہے اور یہ کوئی بہت زیادہ باقاعدہ ایگزیبیشن نہیں ہے، تو ہمارے پاس جو بھی پینٹنگ اویلیبل تھی ہم نے ان کو ڈسپلے کی ہے. اور فتح جنگ کے لوگوں کے لیے، تحصیل فتح جنگ کے لیے، تاکہ اور جو باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں وہ لوگ دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ظاہر ہے ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے، اور ایک پینٹنگ بھی جو ہے وہ باقاعدہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اسکول آف آرٹ ہے. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، ہم سے پوچھیں تاکہ ان کو کچھ اویئرنیس ہو کہ فائن آرٹ ایک ظاہر ایک سبجیکٹ ہے اور ایک پینٹنگ کا تھیم کیا ہے، کس لیے بنائی گئی ہے. تو اکیڈمی تو ہماری تقریباً پچھلے 20 سال سے چل رہی ہے. تو اس میں بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2-3 سالوں سے بہت زیادہ لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے اور ہمارے پاس سیکھنے والے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. جی یہ جو پینٹنگ ڈسپلے ہیں ان میں کچھ اسٹوڈنٹس کا کام بھی ہے اور وہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اور مزید سیکھ بھی رہے ہیں. ظاہر ہے ہم بھی لرنرز ہیں، ہم بھی اس کو سیکھ رہے ہیں اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میری اپنی یہ کوشش ہے کہ میں اس کو ایک باقاعدہ جو ہے آگے لے کے جاؤں گا، اور میری کوشش یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ جو اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں ان کو بھی میں آگے لے کے جاؤں. اسٹیپ میں ہم انشاءاللہ اسی کالج میں کوشش کریں کہ ایک پینٹنگ ایگزیبیشن ہو جس میں میرا کام بھی ہو اور اسٹوڈنٹ کا کام بھی ہو. تو ہم انشاءاللہ اس کو تحصیل سطح پہ اور ڈسٹرکٹ سطح پہ بھی کریں گے، اور ہماری ایگزیبیشن تو ہو چلتی رہتی ہیں نیشنل سطح پہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کام بھی لوگوں کو دیکھنے کو ملے اور یہاں کے لوگوں میں اویئرنیس آئے پراپر کہ یہ کیا سبجیکٹ ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے. کیونکہ فائن آرٹس جو ہے وہ ہمارے کنٹری سطح پہ نہیں ہے، یہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پینٹنگ ایگزیبیشن یا یہ جو اکیڈمک جو اس کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کو جو ہے تحصیل سطح پہ، یونی کونسل سطح پہ بھی ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ لوگ نہیں ہیں، ٹیچرز نہیں ہیں، آرٹسٹ نہیں ہیں. تو مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہوں. ہماری پینٹنگ جو ہے نیشنل انٹرنیشنل سطح پہ سیل ہو رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو یہاں کے لوگ بھی استفادہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو میرا اپنا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے بیوٹی آف پاکستان. اس میں کلچر ہے، کلچرل پیپلز ہیں، ولیج لائف آف پنجاب ہے، ناردرن ایریا آف پاکستان ہے، ماؤنٹینز آف پاکستان ہے. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوئی اچھی ایگزیبیشن دیکھنے کو ملے گی یہاں کے لیے. یہ ایک پینٹنگ ہے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین، کیونکہ یہ تو ابھی صرف دیکھنے میں مل رہی ہے پینٹنگ میں، باقی جو ہمارے گاؤں جتنے بھی ہیں ان میں یہ سارا ختم ہو گیا. تو یہ آپ نے کس نظریے سے بنائی ہے، اس میں تھوڑا سا کیا ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس سبجیکٹ پہ میں کام کر رہا ہوں وہ ہے بیوٹی آف پاکستان. تو یہ ہماری جو اس کا تھیم ہے وہ تو ایکچوئل بیوٹی آف پاکستان ہے. تو اس میں ہمارا ثقافتی جو ہے وہ عنصر نمایاں ہے کہ اس میں جو خواتین ہیں، جو ان کے ڈریسز ہیں، جو ہماری پیچھے لیونگ ہے، کمرے ہیں، یا جو برتن پڑے ہوئے ہیں یہاں، تو یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری بیوٹی ہے.
ٹھیک ہے جی. اور پوری دنیا اس کو پسند کرتی ہے, اسپیشل جو فارنرز وزٹرز آتے ہیں اسلام آباد سے, تو وہ یہ پسند کرتے ہیں, خریدتے ہیں, اور اس سے جو ہے وہ ہماری جو ثقافت ہے یہ ہائی لائٹ ہوتی ہے. اس میں کچھ اور پینٹنگ بھی ہیں. یہ جو ہے یہ بھی ہماری لینڈسکیپ ہے, بیوٹی آف لینڈ آف پنجاب, اور یہ بھی جو ہے میری اپنی لائف کی پینٹنگ ہے, ہمارے علاقے کی پینٹنگ ہے اٹک کی. تو یہ ہمارا شاہپور ڈیم ہے, ٹھیک ہے جی, بیوٹی آف نیچر. اور یہ بھی جو ہے ہماری ولیج لائف کی پینٹنگ ہے ایک, ٹھیک ہے. اس میں کچھ یہ گندم کا ایک فصل ہے جو پک چکی ہے, تو اس کو ہم جو ہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں, تاکہ لوگ دیکھیں ہمارا کلچر کیا ہے, ہم لوگ کیا ہیں. اس پینٹنگ میں جو پڑی ہیں سب سے بیسٹ پینٹنگ کون سی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک پوری اٹریکشن ہے اس پہ, اور پورا ایک پبلک کو یہ کوئی پیغام دے رہی ہیں؟ ایسا ہے جی کہ ہر پینٹنگ کے پیچھے ایک تھیم ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹی سی پینٹنگ ہے, چاہے وہ ایک سٹروک کی پینٹنگ ہے. وہ میں کسی ایک پینٹنگ کو میں نومینیٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ جو ہر پینٹنگ کے پیچھے ایک خوبصورتی ہے, ایک تھیم ہے, تو اب دیکھنے والا وہ چوز کرتا ہے کہ اس کو کیا پسند آ رہا ہے. تو اس میں آپ جو پینٹنگ بھی دیکھیں گے اس ڈفرینٹ طرح کا کام نظر آئے گا. مطلب آپ یہ پینٹنگ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ کلچر آپ سندھ ہے, یہ سندھ کی ایک لینڈسکیپ ہے, اس میں اس کی جو ہے فصل ہے, کھجوریں ہیں, اور بیوٹی آف نیچر. تو اس لیے کوئی ایک پینٹنگ نامینیٹ کی نہیں جا سکتی. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو آج پہلا ادبی ثقافتی میلہ ہمارے اس شہر فتح جنگ میں لگا ہوا ہے, آج اس کا سیکنڈ ڈے ہے, یہ کس طرح ترتیب دیے گیا, آپ کیسے مائنڈ میں آیا, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس میں ایسا ہے کہ جی میں اسپیشلی ریاض مغل صاحب کا شکر گزار ہوں. بیسیکلی آئیڈیا انہی کا ہے کہ ہم شہر میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس سے ہمارے علاقے کی یا ملک کی کہہ لیں ثقافت کو ہم اجاگر کریں ایک چیز کا. تو میں نے بھی انہیں اپنے تعاون کا جو کر سکتا تھا الحمدللہ کیا, اور کافی کوشش ان کی ہے اس سلسلے میں. اور یہ آئیڈیا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, لیکن اس کو دیکھ کے انشاءاللہ آپ کو ہر سال, کیونکہ ڈیفینیٹلی فرسٹ ٹائم تھا, کچھ کمیاں بھی رہ گئی ہوں گی, انسان ہیں ہم لوگ بھی, اور لیکن یہ کہ نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ اس کو اور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ اپنے شہر کے لوگوں کو, کیونکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں, یہ ثقافت کا یہ کہہ لیں ڈفرینٹ قسم کے آرٹ ورک جو ہے, جو ہمارے علاقے کی ثقافت ہے اس لوگ کر رہے ہیں. تو وہ اس دفعہ اس طرح کی ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہے اوبویسلی, نہ انہیں اویئرنیس تھی, نہ ہمیں ان چیزوں کا مطلب جیسے کہیں زیادہ نالج تھا. لیکن ابھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو لوگ ابھی ہم سے فردر رابطہ کر رہے ہیں, لیکن اس کو ہم نے ابھی نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھا ہے. آج الحمدللہ دوسرا دن ہے, کچھ لوگ آج اور آئے ہیں پشاور سے ماشاءاللہ, آج ایک بہت اچھے آئے ہیں, ان کا اسٹال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, ان کی بہت کہہ لیں کہ ثقافت سے ریلیٹڈ ہمارے پاکستان کی یا پرٹیکولرلی نادرن ایریاز کی ثقافت کا ان کے پاس جو سلسلہ ہے, جو بھی حضرات ہیں اور جو بھی آرٹ ورک ہے ان کا وہ لے کے آئے ہوئے ہیں. اور کوشش ہے انشاءاللہ اس ٹرینڈ کو جاری رکھیں گے, اس چیز کو جو ہم نے یہ شروع کیا ہے, اور بہتر طریقے سے کریں گے انشاءاللہ. اوبویسلی ہر جگہ ہر وقت ہر چیز میں امپرومنٹ کی کمی رہتی ہے, اور انشاءاللہ ہم وہ دیکھ کے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تھوڑا سا ویدر کا بھی ہم خیال میں رکھیں گے کہ اس کو کسی ایسے نارمل موسم میں کیا جائے, سو دیٹ کہ لوگوں کی آمدن زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں, اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ زیادہ اچھا موقع ملے گا انشاءاللہ. دعا گو ہیں جی, آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ ہم فیوچر میں جو ہم یہ عہد کر رہے ہیں اپنے شہر کے لوگوں کو, واسیوں کو ادب اور ثقافت سے متعارف کرانے کا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور بھی ہمارے ادبی ادارے ہیں, ابھی جیسے بک فیئر میلہ لگ رہا ہے نیکسٹ ویک میں اپنا جناح پاک میں, اس میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ پارٹیسپیٹ ہم بھی کریں گے, اور آپ لوگ بھی شہر کے جو لوگ ہیں انہیں بھی حصہ لینا چاہیے, اس میں آنا چاہیے. اس سے آپ کے آنا بیسیکلی ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جو بھی یہ لوگ انیشیٹو لیتے ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا, لیکن آپ لوگوں کے آنا, سراہنا, اور چاہے اگر کوئی کمی پیشی بھی ہے اگر وہ بھی بتاتے ہیں تو وہ لرننگ فیز ہوتا ہے, اس میں انسان سیکھتا ہے. اور انشاءاللہ ہم نے بھی بہت کچھ ابھی سیکھا ہے, اور فردر موقع رہتا ہے
तो आप लोगों की पार्टिसिपेशन बेसिकली ये आप लोगों के लिए किया जाता है, आप लोग एंजॉय भी कर सकें, बच्चों को पर्टिकुलरली उन्हें नॉलेज हो कि हमारी सकाफ़त क्या है। अल्टीमेटली एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, न्यू जनरेशन को पता चले कि हमारे जिसे कह लें रवायात क्या हैं, हमारी सकाफ़त क्या है, तो उसको उस पर अमल भी करें और देखें और उसको आगे बढ़ाना चाहें। तो इंशाअल्लाह, क्योंकि जैसे अभी हमारे शहर में कुछ ऐसे काम होते थे जो लकड़ी की कंगियां एक फतेह जंग की किसी दौर में बहुत मशहूर होती थी, और अब वो काम नापैद हो गया है। लेकिन मैंने अभी उन लोगों से बात किया, वो कोशिश करेंगे कि एक चीज़ ऐसी है ना कि उसको रिवाइव करना है हम लोगों ने, तो कौन इस्तेमाल करेगा, या उन लोगों को इनकरेजमेंट होगी। ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल फैक्टर उसमें होता है, तो जैसे जैसे अगर वो ये काम करें, इस सकाफ़त को दोबारा उजागर करें और उसमें दोबारा मेहनत करें, उसमें आप लोगों की उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ऑब्वियसली ज़रूरत होती है, हर बंदे की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह हमारे लिए कोशिश है, एक हम कर सकते हैं अपनी तरफ से एक विजन के साथ। और वंस अगेन रियाज साहब का शुक्रिया कि उन्होंने ये हमारे जहन में बात डाली, और अल्टीमेटली हम आज इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे बहुत बेहतर होगा, और आज भी आएँ आप लोग, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। माशाल्लाह ये आपने बहुत ज़बरदस्त स्टेप उठाया है। ये हमारे इस तहसील का सबसे पहला इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। तो आप कोई तहसील फतेह जंग के लोगों को या पब्लिक को कोई भी पैगाम देना चाहते हैं भाई, इस तरह की सकाफ़ती अदबी ये मेला होना चाहिए, ये इस वाले से आपको कोई पैगाम है? देखिए, हमारी जो नौजवान नस्ल है, इसको सकाफ़त का पता होगा तो बच्चे इस पे प्राउड फील करेंगे ना। हम तो आजकल मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वेराज हमारी जो सकाफ़त है, जो जिसे कह लें हमारे पुराने हम जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें खाते थे, जैसे कि पहनना ओढ़ना भी हमारा अपनी सकाफ़त के मुताबिक था। ये पहचान होती है किसी भी इलाके की, मुल्क की, और उस पे लोग हमें फ़ख्र करना चाहिए, ना कि हम किसी दूसरे की कह लें सकाफ़त अडॉप्ट करें। तो एक तो ये है कि बच्चों की ये जहन में चीज़ होनी चाहिए कि वी आर द बेस्ट। इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऐसी कौम है जिसने एटम बम तक बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसे कह लें कि किसी चीज़ फील्ड में हमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है, मासवाए कि उसमें हमें सपोर्ट जिसे कह लें कि बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। एक अपनी जो बेसिक्स हैं, अपनी जो अपनी बुनियादें हैं, उनका मालूम होना चाहिए। बाकी जिसे कह लें ये बहुत अच्छा, जिसे कहें आप लोगों की इनकरेजमेंट जो है ना बच्चों के लिए कह लें, जो भी ये काम करते हैं, ये उन्हें हिम्मत भी देती है, हौसला भी देती है। जैसे आप निज़ामी साहब को देखें, यहाँ आए हुए हैं, उनके पास कितनी नवादरात हैं, कितनी पुरानी बुक्स हैं, और आज वो सिर्फ वो बुक्स लाए हैं इस मेले में, जिसे कह लें कि जो हमारे तहसील फतेह जंग के लोगों ने लिखी हैं। और इतनी बुक्स हैं, यकीन करें कि मुझे भी नहीं पता था कि हमारे शहर में कह लें आस-पास देहातों में ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी बुक्स शाया हो चुकी हैं, लेकिन हमें उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है। लेकिन आज निज़ामी साहब जो टेक्सला से आए हुए हैं, उनके पास माशाल्लाह इतना बुक्स का, वो कहते हैं मेरे पास तो इतनी बुक्स हैं, वो हर इलाके के लिहाज से उन्होंने रखी हैं। और फतेह जंग की भी उनकी बुक्स आप देख लें, 300-400 बुक्स हैं जो फतेह जंग के लोगों ने लिखी हुई हैं, तहसील फतेह जंग के लोगों ने। तो ये हमारे लिए भी एजाज़ है। अब ये चीज़ बच्चों को, नौजवान नस्ल को बताने वाली है, जो आजकल बुक से दूरी है उनकी दूर हो, ताकि उनमें भी ये शौक़ पैदा हो लिखने। और ये एक बहुत अच्छा बेसिकली लिखने वाला काम जो है बहुत जिसे कहें नोबल काज है, और अपनी कौम के लिए, अपनी के लिए लिखना बच्चों के लिए एक बहुत कह लें इनकरेजिंग होता है। कौम बनाने में ये बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। तो हम एज़ ए कौम, अल्लाह ताला हम सबको कह लें इस कौम की, इस मुल्क की खिदमत करने की तौफीक दे, ताकि हमारा ये मुल्क, ये चमन फूले फले और तरक्की की राहों पे गामज़ान हो। इन्होंने अच्छी बातें की हैं, क्योंकि हमारी तहसील फतेह जंग में किसी को पता ही नहीं है कि कौन मुसन्निफ़ है, किसने कौन सी बुक लिखी है, किसने। तो ये जो इन्होंने सिलसिला स्टार्ट किया है, तो ये बहुत बेस्ट है। अभी 18 तारीख को तहसील के पास जिना पार्क है, वहाँ पे बुक्स का नई पुरानी सारे अदबी वहाँ पे सकाफ़त का मेला लगेगा। तो उसमें भी नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रिफा कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल खड़ी हैं। इन्होंने ये जो सारा इंतज़ामात किए हुए हैं, यहाँ पे जो स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं,
آج سیکنڈ ڈے ہے. اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اہتمام جو انہوں نے کیا ہے اس میں کتنی دشواریاں آئی ہیں اور اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا ایونٹ ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے, اور ماشاء اللہ فتح جنگ کے لوگوں نے بہت ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے. لوگ جوک آ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, اور میں باقی لوگوں کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ آپ لوگ آئیں, اس ایونٹ کو انجوائے کریں, اور امید کرتی ہوں کہ یہ ایونٹ ہمارا بیسٹ ایونٹ ہوگا فتح جنگ کا. تو یہ جو آج سیکنڈ ڈے کا ایکسپیرینس ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہی سر کہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ لوگ آئے ہیں فتح جنگ کے, اتنے دور سے اسٹالس والے آئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بیک سائڈ پہ اسٹال لگے ہوئے ہیں. ان لوگوں کا بھی شکریہ کہ یہ لوگ اتنے دور سے آئے ہیں, اور باقی اسٹوڈنٹس کا بھی, اور فتح جنگ کے تمام لوگوں کا شکریہ جو آ رہے ہیں جو کوئی پیغام وغیرہ نہیں؟ یہی پیغام ہے کہ فتح جنگ کے لوگ آئیں, اس میلے کو مزید بہتر بنائیں. اور فتح جنگ کا یہ پہلا ثقافتی ایونٹ ہے. پہلے فتح جنگ میں کوئی ایسا ثقافتی ایونٹ نہیں ہوا. اور بزرگ کھڑے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ثقافتی میلہ لگا ہوا ہے یہ کتنا انجوائے کر رہے ہیں اور اپنے یہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی جناب, یہ میلہ بچے اور بوڑھے سب جوانوں کے لیے بہت اچھا ہے, اور ایسے میلے ہونے چاہیے جو کہ اس علاقے کی ضرورت بھی ہے. اور ہم اس کالج کے پرنسپل اور انتظامیہ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ میلے کا انعقاد کرایا ہے. شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو پرانا کلچر ہے اس کو دکھانا چاہیے جو نئے آنے والی نسل ہے. یہ نا کہ نوجوانوں کو پتہ چلے کہ یہ پرانا کلچر کیسا تھا, کیونکہ آج کی نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ صرف سوائے کرکٹ کے اور کوئی چیز ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو کتاب کے بارے میں دسنا چاہیے, اور جو ادھر ثقافتی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہیے. آپ ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ قالینیں اور یہ کمبل ہے سوری, تو یہ کتنے موٹے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس آج سے قبل کافی ٹائم پہلے یہ لوگ پرچیز کیا کرتے ہیں. ابھی تو وہ وکی رضائیاں اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو اس سے آگے جو ہے نا یہ کپڑا ہے. تو یہ ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے کے پی کے کا کلچر ہینڈی کرافٹ یہاں پہ لگا ہوا ہے. تو یہ کے پی کے حوالے سے جو ہے نا یہاں پہ کیپ وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں. یہ سارا اسٹال یہ چیزیں یہ جو لگی ہوئی ہیں دیکھیں جیکٹ وغیرہ, یہ سارے کے پی کے جو کلچر ہے وہ انہوں نے کیپ بھی پہنی ہوئی ہے کے پی کے کی کلچر کی. تو یہ ایک بہت ہی پنجاب کے علاوہ بھی کے پی کے کا بھی یہ سارا کلچر اس میں پڑے. یہ ماشاءاللہ آپ کیپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مختلف قسم کی جو پٹھان وغیرہ پہنتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ پٹھان, یہ پٹھانوں کی ٹوپی ہے. تو یہ جیکٹ وغیرہ یہ ان کا کلچر کے پی کے کا سارا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ, یہ چھوٹی چھوٹی انہوں نے یہ چیزیں بنا کے یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں اسٹال میں. تو مزید ابھی ہمارے ساتھ سینئر صحافی بھی ہیں اور انجمن بہبود مریضہ کے صدر بھی ہیں رفاقت مان صاحب. ان سے پوچھتے ہیں بھائی یہ جو کلچر یہ جو انہوں نے ثقافتی میلہ لگا ہوا ہے سیکنڈ ڈے, اس والے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ یہ فتح جنگ کی تاریخ کا پہلا ثقافتی میلہ ہے, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ریاض مغل صاحب, پروفیسر افتخار صاحب, سید بابر شاہ صاحب, شاہد اقبال صاحب, یاسین صاحب, کہ ان لوگوں نے کی محنت سے. بالخصوص ریاض مغل صاحب جو ہیں یہ تو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے تقریباً 1 ماہ سے دن رات ایک کیا ہوا تھا انہوں نے, اور بہت اچھا میلہ انہوں نے لگایا ہے. بالخصوص یہ ہماری نئی نسل کے لیے جن کو اپنی ثقافت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ, کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے تو بچے تو موبائلوں میں کھوئے ہوتے ہیں. تو یہ لائیو جب وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ریاض مغل صاحب اور ان کی ٹیم آئندہ بھی فتح جنگ کے شہریوں کو ایسی سہولیات مہیا کرتی رہے گی. کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ پیغام سر یہی ہے کہ ہمیں اپنی ثقافت سے جڑا رہنا چاہیے, اور اپنے جو ہمارے علاقہ جو ہے یہ بہت بڑا ایک ثقافتی علاقہ ہے, اور ہمارے پاکستان میں مختلف ثقافتیں ہیں, ہر علاقے کی اپنی ثقافت ہے, اور ہمیں اپنے پاکستان کی جتنی بھی ثقافتیں ہیں ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. جیسا کہ یہ ہمارے پشاور کی ثقافت سامنے ہے, ہینڈ میڈ چیزیں ہیں ماشاءاللہ, ان کی بہت محنت ہے, ایوارڈ یافتہ بھی ہیں, اور ان کی یہ چیزیں بنی اور بہت محنت طلب چیزیں ہیں. تو ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو یہی پیغام ہے جی. مغل صاحب اس وقت موجود ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں جو انہوں نے یہ سٹارٹ کیا میلہ, ادبی میلہ, یہ کیسے خیال آیا اور
انہوں نے یہ تجویز وغیرہ کہاں سے لی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے عوام کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں الحمدللہ کیونکہ میں ثناخان رسول ہوں تو دیگر جگہوں پہ آنا جانا لگا رہتا ہے نا، اسلام آباد، پنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد وغیرہ، تو وہاں پہ اس طرح کے کلچر فیسٹیول ہوتے رہتے ہیں. میں نے وہاں سے سوچا کہ کیوں نہ فتح جنگ میں بھی ایسی چیز ایک انٹروڈیوس کرائی جائے کہ ثقافتی میلہ لگایا جائے، ادبی و ثقافتی. ادبی تو پہلے بھی ماشاءاللہ جہاز خان ساحر صاحب ہیں، بہت اچھا وہ یہاں پہ ارینج کرتے ہیں. تو پھر میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے دوست ہیں ملک مرتضیٰ صاحب، شاہد اقبال صاحب، رفاقت اوان صاحب، بابر شاہ صاحب، یاسین ملک صاحب، ان سے مشورہ کیا. ان لوگوں کے تعاون سے ہم دور جولیاں، آرٹ آف کونسل، لوک ورثہ، ٹیکسلا، مختلف جگہوں پہ پشاور میں جس طرح یہ بھائی ہیں یہ ایوارڈ یافتہ ہیں، یہ آئے ہیں پشاور سے، بڑی دور تک ہم گئے ہیں، وہاں پہ جا کے لوگوں کو انویٹیشن دی ہے اور وہ اپنے اپنے علاقے کی یہاں پہ ثقافت لے کے آئے ہیں. انشاءاللہ آئندہ سال اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت بڑا ثقافتی میلہ لگے گا جس میں کیلاش، گلگت بلتستان، فیصل آباد کے لوگ بھی اپنے علاقے کی ثقافت لے کے آئیں گے انشاءاللہ. شروع میں یہ جو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں، اس میں آپ ناظرین کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ میں تو سچ پوچھیں کہ جو پرابلمس تھیں ان کو بھی میں نے کچھ ایزی لیا ہے، میں نے کوئی ٹینشن نہیں لی کسی قسم کی بھی. حالانکہ پریشانی تھی کہ ہو سکتا ہے موسم خراب ہو جائے تو کسی وجہ سے یہ فلاپ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے. جو بندہ بھی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ضرور صلہ دیتا ہے. تو میں بڑا خوش ہوں، شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے مجھے صلہ دیا ہے. کل بہت بڑی گیدرنگ تھی، آج بھی ہماری مائیں بہنیں یہ جتنے بھی بھائی دوست آئے ہیں، تو میں خوش ہوں کہ یہ کامیاب میلہ ہو گیا ہے. ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں یہ تو ان سے جانتے ہیں جو یہ جو سیکنڈ ڈے آج اس کا، تو اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا یہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اور مزید کوئی اس طریقے کا پیغام آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس قسم کے ثقافتی میلے لگنے چاہیے اور ان میں بھرپور طریقے سے شرکت بھی کرنی چاہیے. اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں ریاض مغل صاحب، سید بابر شاہ صاحب، افتخار بھائی اور رفاقت اوان صاحب، ڈاکٹر یاسین ملک صاحب، اور ان سب بھائیوں نے مل جل کے یہ بہت بڑی محنت کی ہے. تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیوں سے نوازے اور آنے والے سال اس سے بھی بھرپور میلہ لگنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم سب اس میں ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے. اور دوسرا میرا یہ پیغام ہے کہ لوگ اس میں بھرپور طریقے سے مزید شرکت کامیاب بنائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، آمین. بابر حسین شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی رائے جانتے ہیں اور یہ بھی اپنا کوئی پیغام پبلک کو دیں، کیونکہ یہ ثقافتی ادبی میلہ ہمارے اس علاقے میں فرسٹ ٹائم ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے بھی آرگنائزر ہیں، نام تو آلریڈی سارے لے چکے ہیں ان سب کا، کہ انہوں نے اتنا ہیلتھی جو ایونٹ ہے آرگنائز کیا، ان سب کو وہ مستحق ہے مبارکباد کی. اور دوسرا یہ ایونٹس بہت ضروری ہیں کیونکہ ہم نے اپنی جو نیو جنریشن ہے اس کو بتانا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا ہے. تو ایک بیچ میں جو گیپ آ رہا تھا اس کو کم سے کم کرنا ہے. اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں. فرسٹ ڈے تھا ہمارے پاس کل، تو بہت لوگوں نے جو ہے انٹرسٹ شو کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آج بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو ہماری ثقافت ہے یہ تو بہت ضروری ہے، اور اس کا لنک نئی جنریشن کو ہم نے بلڈ کرنا ہے. اور وہ بلڈ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے یہ ایونٹ آرگنائز کر کے کیا. اور یہ فتح جنگ میں فرسٹ ٹائم ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے لوگ دیکھیں گے وہ بھی ایونٹ آرگنائز کریں گے. اور دوسرے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. اور سیکنڈ ڈے چل رہا ہے ہمارے پاس، تو آ کے یہاں پہ وزٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ ہماری ثقافت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے لوگوں نے کام کیا، ان کو آپ اپریشیٹ کریں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو کاوش ہے اس کو سرائیں. بہت شکریہ. KPK سے آئے ہوئے ایوارڈ یافتہ فرحاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے یہ پیچھے جو آپ کو میں نے دکھایا تھا، پہلے کیمرہ ہمارا دکھایا، دوبارہ بھی دکھا دے گا، کہ جو کلچر انہوں نے KPK کا یہ یہاں پر لے کے آئے. تو اس بارے میں ان سے جانتے ہیں کہ یہ فتح جنگ میں آ کے ان کو کیسی یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جی KPK پشاور سے ہوں جی، اور یہ ساتھی اور ریاض صاحب اور خاص کر یہ بھائی نے مجھے دعوت دیا ہے، تو ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ فتح جنگ میں یہ نمائش جو کیا ہے. تو اس کا ہمارا مقصد یہ ہے، غرض اور مطلب ہمارا یہ ہے کہ یہ لوگ تھوڑا سیکھ لے اور اپنے اپنے سٹال لگا لے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرے. اور ہمیں چاہیے، گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا ہیلپ کرے اور کچھ اس طرح مدد کرے، اور سٹال دینے کا اس کے لیے کوئی خرچ وغیرہ دے دے کہ آئندہ 3 مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک نمائش کر لے.
اور یہ اپنے پاؤں پہ لوگ کھڑے ہو جائے. جس طرح میں اپنے کلچر ہینڈی کرافٹ کی چیزیں لائے اور ہمارا اس طرح کی والا سیار بھائی جو ٹرک آرٹ والا ہے وہ اس طرح چیزیں ہاتھ کے بنے ہوئے ٹرک, پیالی, چانک, مگ اس طرح چیزیں بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو چوغے, واسکٹ, شال, ٹوپی اور کارپیٹ بنا رہے ہیں تو ہمیں بھی موقع دے کہ انشاءاللہ پھر آ جائیں. لیکن ایک بار پھر بھی میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ ہمارا جو خدمت کیے ہیں, ہمارا اسٹال دیے, ہمیں جگہ دیے, رہائش دیے, آنے جانے کا خرچہ دیے, تو اس کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. ٹرک آرٹ ہے اسپیشل KPK, تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہمارے لوگ جو ہے نا بہت آگے چلے گئے. یہ محنت کرتے ہیں, اس پہ پینٹنگ کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پودے کو اکٹھا کر کے پھر پینٹنگ کر کر ترپال بناتے. تو تب بھی اتنا محنت کرتے تو اللہ تعالیٰ جو بھی محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دیتا ہے اور پھل دیتا ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو ایوارڈ اس وجہ سے ملتے ہیں, خاص کر یہ ٹرک اور اس کے علاوہ یہ چارپائی جو ہے نا جو ہاتھ کے بنا ہوا ہے, یہ ہمارا گھر میں زنانہ اور چھوٹے بچے محنت کر رہے ہیں. عام چارپائی جو ہوتا ہے وہ 2 آدمی کام کرتا ہے اور یہ چارپائی 1 آدمی کام کرتا ہے. تو یہ بہت مشکل سے بنتا ہے. جو محنت کرتے ہیں اس کو صلہ ملتا ہے. تو یہ چارپائی ہاتھ کا بنا ہوتی ہے, تو ان چیزوں پہ ایوارڈ ملتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. پہ ایک شہری آئے ہوئے کھڑے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اسٹال میں یہاں پہ آ کے یہ انجوائے کر رہے ہیں یا کیا. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ماشاءاللہ جی یہ ریاض مغل بھائی نے بہت اچھی ایک روایت ڈالی ہے ہمارے شہر میں, اور یہ ثقافتی میلہ سجا ہے اور ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے. ہم انجوائے کر رہے ہیں, بچوں کے ساتھ آئے ہیں, کل بھی آئے ہیں, آج بھی, اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور ہر سال یہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے کے ایونٹس ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے جی, ہر جگہ ہونے چاہیے, اور یہ ہماری ثقافت اجاگر ہوتی ہے. بچے بھی یہ چھوٹی سی بچی آئی ہوئی, ان سے پوچھتے ہیں آپ بیٹا کیا کہتی ہو, انجوائے کر رہی ہیں؟ جی. تو آپ نے کیا کیا یہاں پہ, کوئی چیز کھائی ہے, لی ہے, کیا کیا ہے؟ بتاؤ نا. چپس لیے ہیں, ماشاء اللہ. تو یہاں پہ ناظرین اور بھی بچے بھی آئے ہوئے ہیں, اور بھی پبلک سے ہم ویو لیں. بچے آئے ہوئے ہیں آج, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ انجوائے کر رہے ہیں کہ نہیں. کیا آپ بیٹا آپ انجوائے کر رہے ہیں؟ یہ اچھا لگ رہا ہے, اس طریقے کے ایونٹس ہونا چاہیے. آپ کیا کہہ رہی ہو جی؟ بولیں. یہ دیکھیں جی چھوٹے چھوٹے پیارے سے ننے ننے آئے ہوئے. ادھر آئیں, یہ بھی چھوٹی سی ایک بہت ہی پیاری بچی, وہ ادھر دیکھو انکل کو, وہ انکل کیا کہہ رہے ہیں, وہ ادھر دیکھیے کیمرے میں. ماشاء اللہ یہ انجوائے کر رہے ہیں. انجوائے کرو بیٹا. کو والوں نے اسٹال لگایا ہوا ہے, اس پہ انہوں نے مختلف ایوارڈ, کپ اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اسٹال آپ یہاں پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ پبلک کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں یا کیا مطلب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہم نے پبلک کے لیے رکھی ہوئی ہیں چیزیں, مطلب کہ سیل کرنے کے لیے کچھ کسٹمائز چیزیں ہمارے پاس. تو یہ ہم نے ثقافتی میلے کے لیے بنائی ہیں. انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی, تو بہت اچھا لگا ہمیں ذرا کی چیزیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طریقے کے ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ پبلک کو پتہ چلے بھائی ہمارا جو پرانی ثقافت ہے یہ والی ہے؟ جی بالکل ہونے چاہیے. اس طرح کے بہت سارے ایونٹ ہونے چاہیے جس میں پبلک کو پتہ چلے کہ یہ پرانے دور میں ایسی چیزیں بھی ہوا کرتی تھی. اب جیسے وہ سامنے اسٹال لگایا ہوا تھا ان لوگوں نے, بہت اچھا ہے. اس طرح ان کپڑوں کے اس میں مختلف ورائٹیز پڑی ہوئی ہیں, تو یہ بھی ایک اسٹال موجود ہے. تو ان سے آنر سے جانتے ہیں, یہ اپنے ویو دیں گے بھی یہ کلچر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم. یہ جو آپ نے اسٹال لگایا ہوا ہے, اس والے سے کوئی پبلک کو پیغام, کوئی ویو؟ سر سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں ریاض مغل صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے فتح جنگ کے عوام کے لیے نا جو یہ ایک نیا کلچر, نیا ڈسپلے, نئی ثقافت جو ہماری انہوں نے کی ہے, یہ بہت اچھا سٹیپ ہے. بہت بہت اچھا. رفاع عامہ کے لیے بہت اچھا کام کیا ریاض مغل صاحب نے, اور ساتھ ہے یہ جو رفاع کالج کی ساری انتظامیہ ہیں صاحب نے مل کے جو یہ پروجیکٹ کیے, بہت اچھا سٹیپ ہے. دوسرا اصل میں جو انٹرٹینمنٹ ہے نا, یہ انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری. جب تک یہ انٹرٹینمنٹ نہ ہو لائف سے ہٹ کے ذرا, کیونکہ ریگولرٹیز تو بندہ ہر وقت کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, جب تک تھوڑی سی عام ریگولر روٹین سے ہٹ کے کوئی کام ہوگا تو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, ریفریشمنٹ ہوتی ہے, اس میں مائنڈ بہت سارا بندے کا سیٹ ہوتا ہے. اور یہ نیکسٹ ٹائم ریاض مغل صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ریاض مغل صاحب انشاءاللہ آئندہ سال بھی ریگولر ہر طریقے کے ساتھ انشاءاللہ ہم اسے مینٹین کریں گے. بہت اچھا سٹیپ ہے جی یہ, اور میں بہت شکر گزار ہوں ریاض مغل صاحب کا اور اس ساری ٹیم کا. رفاع کالج کی جو ٹیم ہے, ان سب نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے. ینگسٹر کے لیے اسپیشلی یہ بہت اچھا سٹیپ ہے. ہمارے ساتھ اس وقت بچہ موجود ہے, اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ؟ مجھے یہاں آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے.
मुझे भी यहाँ आके ज़्यादातर ये पिक्चर बहुत अच्छी लग रही हैं। तो आप क्या समझते हो, ये पिक्चरें होनी चाहिए, इस तरह के कल्चर यहाँ पे बनना चाहिए? हाँ जी, मेरे ख्याल से ये बात ठीक। तो कितना एंजॉय किया आपने? मैंने तो बहुत यहाँ पर एंजॉय की। पहले तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आपकी इतनी इज़्ज़त आपने बख्शी। जहाँ तक कल्चरल और ये लिटरेरी फेस्टिवल्स का ताल्लुक़ है तो बहसीत कौम हम काफ़ी पीछे रह गए हैं, और मैं समझता हूँ इफ्तिखार साहब की एक बहुत बड़ी काविश है और उनके साथ जितने लोग इसमें शामिल हैं, और इस तरह की तकरीबात का इनेकाद और इस तरह की ये फेस्टिवल्स का इनेकाद, और आप अपनी पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं और उनको वो चीज़ें, उन चीज़ों से रोशनास कराते हैं जो जिनसे वो काफ़ी टाइम से, मैं समझता हूँ कि वो नाआशना हो चुके हैं। हमारी नई नस्ल को कुछ नहीं पता कि वो आईटी की दुनिया में इतनी खो चुकी है कि वो अपना कल्चर, अपनी अदब, अपनी सकावत सब कुछ भूल चुकी है। तो मुझे तो यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है और एक हैरत भी है और बहुत सारे मिले जुले जज्बात हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स का और भी इदारे इनकाद करेंगे और इंस्पायरेशन लेंगे इफ्तिखार साहब से। और मैं एक दफ़ा से फिर आप लोगों का और इफ्तिखार साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अच्छा इवेंट का इनेकाद किया। बच्ची मौजूद है, ये भी इस सकाफती मेले को एंजॉय करने के लिए आई हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो इस वक्त कितना एंजॉय किया इन्होंने, और क्या ये मेला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, इस तरह के मेले होने चाहिए। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और ये हमारी कल्चर को डिफ़ाइन करता है, हमारी वो चीज़ें जिनके बारे में हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। और बहुत शुक्रिया सर इफ्तिखार का कि उन्होंने ये मेला अपने कॉलेज में करवाया, जिसकी वजह से कई हमें नॉलेज मिली कि बहुत हमारी इनमें इजाफा हुआ। थैंक यू। तो आप एंजॉय कर रही हैं मेला? तो ये होना चाहिए इस तरीके के, रोज़ होना चाहिए, कभी कभी होना चाहिए, रोज़ होना चाहिए। माशाल्लाह जी, बच्ची कह रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद है, तो इनसे पूछते हैं भी ये कितना एंजॉय कर रहे हैं। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं और यहाँ पर फतेह जंग में और भी होने चाहिए हमारे टाउन में। इससे हमें अपनी सकाफत का पता चलता है और मैंने इसमें बहुत एंजॉय की है। शुक्रिया।